وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب، اذ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور جب، قُلْنَا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہم نے کہا. ٹھیک ہے، قل کہا، نہ ہم نے. ادخلوا داخل ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے، داخل ہو جاؤ. ہذہ یہ یا اس، ٹھیک ہے، ہذہ یہ یا اس، قریہ گلی، قریہ، علاقہ. ہاں قریہ ویسے بستی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قریہ، قریہ بستی، بستی تو قریہ بستی کو کہا جاتا ہے. بستی کو یا قریہ ان براڈر سینس آپ قصبے کو بھی، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ شہر کو بھی کہہ دیا جائے، لیکن بستی عموماً اس کو کہا جاتا ہے. هذه القریہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. یہ دیکھیں ادخلوا اس میں بھی واو ہے، تو یہ واو کے بارے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ. اگر کسی ایک بندے کو کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ تو کیسے کہیں گے؟ داخلہ. ادخل، ادخل، ٹھیک ہے، یہ ایک کے لیے ہے. ادخلو یہ زیادہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہاں. فکلو، کلو ہم پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کھانا. ہاں کھانا. کلو وشربو کھاؤ پیو. تو کلو، پھر فا ہے نا، فا کا مطلب پس، پھر، تو ان معنی میں آتا ہے پس یا پھر کھاؤ. منہا اس میں سے، حیثو منہا میں دو معنی، دو الفاظ ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں یہاں سے تیزی سے گزر گیا ہوں. حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں. تم، تم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاں تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے. جو ہے نا شین حمزہ یہ شاء سے نکلا ہے، ان شاء اللہ والا جو ہے وہاں سے نکلا ہے. ان شاء اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہو. ہاں اگر اللہ چاہے. تو شاء کا مطلب چاہنا ہوتا ہے، تو اسی سے شیء ہے، تو اس کا مطلب ہے شیء چاہو تم، شیء تم چاہو تم. ٹھیک ہے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو. ٹھیک ہے، رغدن آزادی سے، یا کہیں اس کا ترجمہ بکثرت سے بھی کیا جاتا ہے. رغدن آزادی سے یا بکثرت. وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل، پھر وہی ادخلو ہے. ٹھیک ہے، وَادْخُلُوا اور داخل ہو، بابا دروازے سے، باب دروازے کو کہا جاتا ہے. سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اور قولو یہ قل کی جمع آئی ہے. قل اوپر ہم نے پڑھا نا وَإِذْ قُلْنَا یہ دیکھیں قل تھا، قل قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس وغیرہ. قل تو اس کی اگر یہ ایک بندے کو جب کہا جائے نا کہ کہو، تو اسے ہم کہیں گے قل. اگر زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ تم سب کہو، تو ان کو کہیں گے قولو. اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوری قوم کو کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولو کہو. ٹھیک ہے، اور تم سب کہو. حطۃ، حطۃ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے بخش دے. نغفر یہ پیور عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ کوئی نہیں ہے. حطۃ سے ملتا جلتا لفظ. نغفر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مغفرت. شروع میں، ہاں ٹھیک ہے، شروع میں نون آیا ہے. ہم وہ آ جائے گا نا، ویسے بنے اس کا بتایا. ہاں ہم غفارہ مغفرت سے ہے.
ہم ہم مغفرت مغفرت کریں طلب گے، کرتے ہیں یا نہیں مغفرت نہیں، چاہتے ہیں؟ جی ہم مغفرت کریں گے، ہم مغفرت کرتے ہیں، اوکے ہاں ہم مغفرت کریں گے، یا ہم معاف کریں گے، یا ہم بخش دیں گے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اور جب دروازے سے داخل ہو تو بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، نغفر ہم بخش دیں گے بالکل ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، تمہاری یا تمہاری، ٹھیک ہے، تمہیں یا تمہارے لیے ایک ہی بات ہے، خطایا کم مطلب خطائیں تمہاری تمہاری، خطائیں یا تمہاری غلطیاں، ٹھیک ہے، خطائیں تمہاری، ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے، یا ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، و اور سنزیدو، سنزیدو سنزیدو، کے 3 حصے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے، جی بالکل، سین جو ہے نا، جب کسی لفظ کے شروع میں سین ہو یا الف تو سین، مستقبل کے لیے یوز ہے، سوری الف سین تا نہیں، سوری صرف سوری آپ نے ٹھیک بتایا ہے، مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کسی لفظ کے شروع میں سین ہو تو مستقبل کے لیے آتا ہے، ان قریب، ٹھیک ہے، یا جلد ہی، یا ان قریب، سا مستقبل قریب کے لیے بالکل، سین، نزیدو نون اس لیے آتا ہے ہم 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 کے لیے، ابھی ہم نے نغفرو میں پڑھا تھا، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں نون آئے گا تو اس کا مطلب ہم سے ہوگا، نغفرو، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نشکرو ہم شکر کرتے ہیں، نکفرو ہم کفر کرتے ہیں وغیرہ، نزیدو ہم زیادہ کریں، سین ہے نا، ہم ان قریب زیادہ کریں گے، سین ان قریب، نون ہم، زیدو زیادہ سے ہے، زائد سے ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کریں گے، ان قریب ہم زیادہ کریں گے یا زیادہ دیں گے، محسنین احسان کرنے والوں کو، یہ یا نون جو ہے یہ کیوں الگ کلر میں ہے، یہ اس سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہے، محسن ایک کو کہتے ہیں، محسنین زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نیکی کرنے والوں کو محسنین کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 58 ہے، یہ کمپلیٹ ہو گئی، کا پورا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو آزادی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور حطۃ کہتے ہوئے یعنی بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے یا بہت زیادہ دیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے من و سلوہ کی ناشکری کی تو دیکھیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا، لیکن ان کی وہ بات بھی مان لی، وہ کہا کہ تم اس بستی میں اتر جاؤ، اور یہاں پہ اس بستی اتر جانے سے کیا مراد ہے، وہ ایک پورا ملک تھا آپ کہہ لیں، اس کو فتح کرا دی اللہ تعالیٰ نے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کہ اس کو فتح کر لو، اور لیکن فتح کے گھمنڈ میں اکڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، جب تم اس کے دروازے سے فتح کرتے ہوئے جب اس کے دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اللہ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا جو تم نے پیچھے ناشکری کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، شاید اسی کے آگے آ رہا ہے، اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔